جاوید صاحب، یہ میں جاننا چاہوں گا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو ایسے علوم ہیں جن کے بارے میں آپ کوئی قوانین مرتب نہیں کر سکتے. ہم دیکھتے ہیں، جیسے مثال دے دیتا ہوں کہ ویدر فورکاسٹ کرتے ہیں ہم کہ جی کل موسم کیسا رہے گا، بارش ہوگی نہیں ہوگی. یہ ویدر فورکاسٹنگ ہوتی ہے اور کافی حد تک ٹھیک بھی ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اگر میں اس کو یوں کہوں کہ یہ کچھ علم نجوم سے ملتی جلتی شکل ہے، تو اگر میں ویدر فورکاسٹ کو اپناتا ہوں تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ میں ستاروں سے جو علم لیتا ہوں، ستاروں کی حرکت کو دیکھنے سے جو علم میں حاصل کرتا ہوں، اس کو یا پامسٹری ہے یا ٹیلی پیتھی ہے، اس کو پھر کیوں میں جو ہے اس کی مذمت کرتا ہوں؟ نہیں، ان میں سے ہر چیز ایک علم ہے، لیکن یہ ابھی سائنس نہیں بنے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ کوئی علم سائنس کیسے بنتا ہے. سائنس بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے تجربے اور مشاہدے اور ایک فن کی حیثیت سے اب سیکھا اور سکھایا جا سکتا ہے. یہ چیز ان علوم کو حاصل نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کو آپ اکلٹ سائنسز کہتے ہیں. تو ان کے ساتھ اشتغال رکھنے کے نتیجے میں آدمی عقلی انسان نہیں رہتا، جو خرابی پیدا ہوتی ہے. یعنی میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، عقلی لحاظ سے بڑے دانشور تھے، لیکن جب ان علوم سے ان کو اشتغال ہوا تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ عقلی فیصلے کرنے کی صلاحیت کھو رہے ہیں. یعنی ان کی نگاہیں ہاتھ کی لکیروں پر ہوتی ہیں، ان کی نگاہیں ستاروں کی گردش سے ستاروں کے حرکات پوچھنے پہ ہوتی ہیں. تو اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے. اس وجہ سے متنبع کرنا چاہیے کہ دیکھیے آپ کی شخصیت پر اس کا برا اثر پڑے گا، آپ کے فیصلے عقلی نہیں رہیں گے. آپ بہت سی چیزوں کے بارے میں جو علمی چیزیں آپ کو موجود، دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ علم جو حقیقت بن چکا ہے، جس کو آپ نے ایک سائنس کی حیثیت دے دی ہے. ایلوپیتھی اصل میں کیا کرتی ہے؟ آپ اگر طب کے لحاظ سے مطالعہ کریں تو وہ ایک دوا کے بارے میں آپ کو تجربات کی ایک دنیا فراہم کر دیتی ہے. تو آپ اس پر زیادہ اعتماد کریں اور ان چیزوں کے بارے میں ذرا محتاط رہیں. تو مذہب آپ کو یہ بتائے گا کہ وہ احتیاط آپ نے کس پہلو سے رکھنی ہے. باقی آپ کے تجربے اور مشاہدے کی چیز ہے، آپ کا اطمینان ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس اطمینان میں اس جگہ تک نہ جائیے کہ جس کے نتیجے میں آپ اپنی شخصیت کو خراب کر بیٹھیں. یہ چیز صرف ان علوم کے بارے میں نہیں، اور بہت سی چیزوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی شخصیت کی حفاظت کرنی چاہیے. اس کی شخصیت ایک علمی شخصیت ہونی چاہیے، اس کا مزاج سائنسی مزاج ہونا چاہیے. وہ چیزوں کے بارے میں علمی طریقے سے گفتگو کرے، اپنے آپ کو اوہام کا شکار نہ کر دے. تو یہ علوم زیادہ تر انسان کو اوہام میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس لیے توجہ دلائی جاتی ہے. علم ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا.